صلاح الدین ایوبی، وہ نام جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور ایک ایسی جیت حاصل کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ اس کے بعد مسلم دنیا کا کیا ہوا؟ کیا وہی اتحاد قائم رہا یا پھر سب کچھ دھیرے دھیرے بدلنے لگا؟ یہ کہانی ہے ایک جیت کے بعد کی دنیا کی۔ ایک 1193 صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایک عظیم سلطنت پیچھے رہ گئی، لیکن اس سلطنت کو سنبھالنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ اس کے بیٹے اور اس کے قریبی لوگ آپس میں تقاض کے لیے لڑنے لگے۔ دماسکس، کائرو اور دوسرے علاقے حصوں میں تقسیم ہونے لگے، اور دھیرے دھیرے وہ اتحاد جو صلاح الدین نے بنایا تھا کمزور پڑنے لگا۔ جنگ کا اعلان کرنا ہماری تباہی ہوگی، لیکن انتظار سے ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ ہمارے وسائل ناکافی ہیں، اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ اتحاد کو تحت تو ہم خود لڑیں گے، لیکن عجلت نہ کریں، یہ ہماری آخری امید ہے۔ یورپ دوبارہ جاگ رہا تھا۔ مسلم حکمراں آپس کی سیاست میں الجھے ہوئے تھے۔ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جھوٹ! ہم نے کوئی وعدہ نہیں توڑا۔ تمہاری افواج نے سرحد پار کی۔ وہ باغی تھے، ہمارے نہیں۔ تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ جنگ ہوگی۔ اور دوسری طرف صلیبی دوبارہ تیار ہو رہے تھے۔ ان کے لیے یروشلم صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ ان کی شکست کی نشانی بن چکا تھا، اور اب وہ اس نشانی کو مٹانا چاہتے تھے۔ لیکن آج ہم یروشلم کو واپس لے کر انصاف دلائیں گے۔ ایوبی سلطنت اب بھی موجود تھی، لیکن وہ طاقت، وہ روح، جس چیز کو کبھی مسلم دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا۔ پاک سرزمین اب بھی مسلمانوں کے پاس تھی، لیکن سیاست اندرونی طور پر بدل رہی تھا، اور راستہ ایک نئی سمت کی طرف مڑ رہا تھا۔ وقت گزر گیا، اور پھر مسلم حکمرانوں میں فیصلے ہونے لگے، جس نے نہ صرف ایک شہر کو متاثر کیا، پوری قوم۔ کچھ لوگ جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اور کچھ اپنی سلطنتوں کی حفاظت میں مصروف تھے، اور اس دوران بیت المقدس کا نام دوبارہ بحث میں آنے لگا۔ 1229 اور پھر وہ جس کا تصور بھی مشکل تھا، ایک سیاسی معاہدے کے ذریعے بیت المقدس دوبارہ صلیبیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ نہ کوئی بڑی جنگ ہوئی، نہ لاکھوں تلواریں ٹکرائیں، صرف ایک فیصلہ، اور اس فیصلے نے مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ معاہدہ ہمارے لوگوں کے درمیان امن لائے گا، ہاں، لیکن اس کے لیے دونوں طرف سے قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہم تیار ہیں، آئیے دستخط کرتے ہیں امن کے لیے۔ لیکن صلاح الدین کا دور صرف سیاست کا نام نہیں تھا۔ صلاح الدین نے وہ کیا جب یورپ کے سب سے خطرناک لشکر مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک نام سب سے زیادہ مشہور تھا، رچرڈ شیر دل۔
ایک ایسا بادشاہ جس نے یروشلم تک پہنچنے کی پوری کوشش کی، لیکن صلاح الدین کی قیادت کے وقت وہ بھی بیت المقدس حاصل نہ کر سکا۔ میرے بھائیوں، ہم سب یہاں ایک مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم سب ایمان اور بھائی چارے کے جذبے سے لڑیں گے۔ یہ ہمارا مقدس فریضہ ہے کہ ہم یروشلم کو آزادی دلائیں۔ اللہ ہمارا ساتھی ہے، آگے بڑھو اور فتح حاصل کرو۔ یروشلم خاموش کھڑا تھا، لیکن جنگ ختم ہونے سے بہت دور تھی۔ صلیبی واپس آئے، مضبوط، مایوس، اور اسے واپس لینے کا عزم کیا۔ لیکن یروشلم اب کوئی آسان انعام نہیں رہا۔ صلاح الدین ایوبی کی میراث کے تحت ایوبی افواج نے دفاع کو درستگی میں بدل دیا تھا، افراد فری نہیں۔ فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں، لیکن کوئی واضح فتح نہیں ملی، صرف دھول، افراد فری اور دونوں طرف تھکن۔ پھر سچ سامنے آیا۔ یروشلم نہیں گرا، دیواریں مضبوط کھڑی تھیں، صلیبی جنگ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، اور طوفان کے باوجود یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، قسمت سے نہیں بلکہ حکمت عملی، صبر اور نظم و ضبط سے۔ کچھ جنگیں میدان جنگ میں نہیں ہاری جاتی بلکہ دماغ میں ہوتی ہیں۔ 1193 صلاح الدین ایوبی دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کا نام تاریخ سے کبھی رخصت نہیں ہوا۔ دشمن بھی اس کی عزت کرتے تھے، اور دوست اس کی وفاداری کو یاد رکھتے ہیں۔ اس نے صرف جنگ نہیں جیتی، اس نے اخلاق، رحم اور قیادت کی ایک مثال چھوڑ دی۔ وقت بدلتا رہا، حکومتیں چڑھتی اور گرتی رہی، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی زندہ ہے۔